the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. کہ جب کشمیر میں کارروائی کی، اس کو ضم کر دیا اور وہاں کرفیو لگا دیا اور انسانی حقوق کی ایسی خلاف ورزیاں ہونے لگی جس کی مثال ہی تاریخ میں نہیں ملتی، لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا اور 8-9 ماہ سے قید ہیں لوگ گھروں میں، اب تو کرونا کی وجہ سے اور بھی مصیبت میں ہیں اور ساری اکانومی تباہ کر دی گئی، تو پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بھارت سے تجارت نہیں کی جائے گی، کوئی دوائیں وغیرہ بھی نہیں منگوائی جائیں۔ اس وقت کسی نے سوچا نہیں، ان کا منشور کا عنوان ہونا چاہیے یو ٹرن منشور۔ اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ یہ جو دوائیں ہیں، پتہ نہیں وزیر صحت کیا کر رہے تھے، اور یا مشیر صحت تھے اس وقت یہ تھے، یا وہ میرا خیال وہ پچھلے تھے، عامر قیانی صاحب۔ اس وقت بہت عامر قیانی نے کیا کرنا تھا، اس کو تو پتہ نہیں ہے بیچارے کو، وہ تو ایک یونین کونسل کا دفتر نہیں چلا سکتا۔ تو اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ کوئی دوائیں ایسی ہیں جی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور وہ جرمنی سے آئے گی فرض کیجئے، یا برطانیہ سے آئے گی، یا فرانس یا امریکہ سے آئے گی، تو اس کی قیمت 50 گنا بھی ہو سکتی ہے، 20 گنا بھی ہو سکتی ہے، 30 گنا بھی ہو سکتی ہے، وہ تو فیزیبل نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر اس فیصلے کو ریوائز کیا گیا کہ لائف سیونگ ڈرگز منگوائی جا سکتی ہیں، جان بچانے والی دوائیں، مگر اچانک انکشاف ہوا 2-3 ہفتے پہلے کہ وہ تو 432 یا 436 دوائیں منگوائی جا رہی ہیں، اور اس میں ڈسپرین بھی شامل ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں، نہیں ڈسپرین بھی کوئی دوا ہے، دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا، کوئی افریقی چھوٹا سا ملک ہوگا جو درآمد کرتا ہوگا، ڈسپرین جو ہے 2-4 روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں، اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے، ہر گھر میں پڑی رہتی ہے، وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہے، وٹامنز منگوائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک صارف معاشرہ بن گئے ہیں، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے، وہ دوائیں جب بھارت اسی بر صغیر کا حصہ ہے نا، وہی جڑی بوٹیاں اس میں ہوتی ہیں، اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں، جس علاقے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ قدرت کا ایک اٹل ابدی اصول ہے۔ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ آپ نے بتایا کہ بھارت کو اس میں زیادہ ایکسپرٹیز حاصل ہے ان ایریاز میں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈرگس کا ڈفرینٹ سسٹم ہے، شاید اس کو جنرک سسٹم کہتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہاں پہ ریسرچ زیادہ ہے؟ ہم پاکستان میں نیوکلیر بام بنا سکیں لیکن ہم دوائیوں کا خام مال نہیں تیار کر سکیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ کے سامنے 2-3 وجوہات پیش کرتا ہوں۔ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ پالیسی نہیں ہوتی تو کوئی آتا نہیں، اور کیونکہ یہ بڑے انویسٹمنٹس ہیں اور ان کو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ آپ کو چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی تبدیلیوں کے ساتھ ساری پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو بڑا مشکل کام ہے کسی بزنس کے سسٹین کرنے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور وہاں خام مال بنانا سستا پڑتا تھا دنیا کی دوسری جگہوں سے، لہٰذا USA نے، یورپ نے اور جاپان نے اور دوسری ڈیولپڈ ورلڈ نے اپنے آپ کو آؤٹ سورس کرنا شروع کیا۔ ان کے پاس کیونکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے انوائرمنٹ موجود تھی، انہوں نے اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو ویلکم کیا، انہوں نے کنڈیوسو انویسٹمنٹ پالیسیز وہاں پر دیں، جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز بھی وہاں آ گئیں، اور انہوں نے بھارتی کمپنیوں کو اپنی ٹیکنالوجی دے کے آؤٹ سورس کر دیا تاکہ وہ نسبتاً سستے ریٹس کے اوپر را مٹیریل کو کنورٹ کر سکیں۔ خود تو یورپ اور USA چلے گئے بہت ہائی ٹیک کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائرل ریسرچ کے اوپر اور بالکل بایو ٹیک کے اوپر چلے گئے، اور یہ جو خام مال تھے جو نسبتاً اسینشل ڈرگز ہیں، لائف سیونگ ڈرگز ہیں لیکن بہت سستی ہیں، ان کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا انڈیا کو، کیونکہ وہاں پر اس کے لیے حکومت کا بنایا ہوا فریم ورک موجود تھا۔ اور نظامی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسنیک وینم کے اندر، ہم کتے کے کاٹنے کی ویکسین کے اندر پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یہ وہیں سے آتی ہے۔ کینسر کی بہت ساری ڈرگز ہیں جو وہاں سے آتی ہیں، جو TB کی دوائیوں کا خام مال ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں بنتا، اس وقت صرف انڈیا میں بنتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ بھال کے اور ان کے آلٹرنیٹس کر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھارت پر انحصار ختم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان پر انحصار 100% ختم کرنا ہے،
اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کس دن وہ پابندی لگا دیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں پاکستان کے لیے جس کی وجہ سے وہاں سے خام مال آنا ممکن نہ اور ہمارے عوام مشکل میں آئیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اور حکومت کو بیٹھ کے اور کوئی ٹائم پیریڈ طے کرنا چاہیے اور کسی سسٹم کے تحت اس کو کرنا چاہیے. اس طرح نی جرک ری ایکشن پہ نہیں ہو سکتا. میری سمجھ کی حد تک میرا خیال ہے کہ کابینہ کو اس سلسلے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے. اگر کابینہ کے سامنے سارے جو ہے وہ حقائق رکھے جاتے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مختلف رویہ ہوتا. اس وقت ملک میں ایک بڑی ہنگامی صورتحال ہے اور یہ انسانی زندگی سے کھیلنے کا مسئلہ، صحت کا معاملہ ہے. تو اس بارے میں جو بہت وائٹل را مٹیریل ہے لائف سیونگ ڈرگس کا، اس کو درآمد کرنے کی اجازت ہونی چاہے وہ بھارت سے ہی ہو. یہ تو ایک انسانی معاملہ ہے. جی جولائی 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کے ساتھ ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا تو پاکستان کی حکومت نے یہ پالیسی بنائی کہ بھارت سے تمام تجارت کو بند کر دیا جائے اور اس کو بند کر دیا گیا. لیکن اس میں ایک ہمارے سامنے گھمبیر صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں تقریباً 45 سے 50% خام مال جو دوائیوں کا آتا ہے وہ بھارتی کمپنیز سے پاکستانی کمپنیز خریدتی تھیں اور ان کو یہاں پر پروسیس کر کے اور دوائیوں میں کنورٹ کرتے تھے. تو یہ جب یکلخ بند ہوا اور دوائیوں کا معاملہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس لیے ذرا سا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی مٹیریل کہیں اور اویلیبل بھی ہو تو فوری طور پر تبدیلی نہیں کر سکتے. ہمیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں جو ایک مہنگا پروسیس اور وقت لینے والا پروسیس ہے. تقریباً 7 سے 8 مہینے لگتے ہیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کر کے کسی دوسرے انگریڈینٹ پہ شفٹ ہونے میں. آپ ایک دن میں اس کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے حکومت کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا کیونکہ امپورٹرز جو ہیں وہ ویکسینز منگواتے ہیں اور کینسر کی ڈرگز منگواتے ہیں جو صرف بعض دفعہ بھارت میں بنتی ہیں اور دنیا میں کہیں اور اویلیبل اس وقت نہیں ہیں. تو ان کو بھی بلایا گیا اور سب سے ایک مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر ہم نے صورتحال پیش کی. ظاہر ہے کہ جس طرح 2019 میں 2 مرتبہ بھارت سے ہماری تجارت تعطل کا شکار ہوئی تھی تو آلریڈی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ آلٹرنیٹس ڈھونڈ رہے تھے اسپیشلی چائنا کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ہم سارا کچھ شفٹ کر سکتے کہ تھیراپیوٹکس گڈ ریگولیٹڈ بائی ڈریپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان آ سکیں. اور اسی کے تحت جو خام مال ہے وہ دوبارہ بھارت سے امپورٹ شروع ہوا. اچھا آپ کو نظامی صاحب میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران کے اندر یعنی ستمبر اکتوبر سے یہ دوبارہ کام شروع ہوا اور اب تک کووڈ کے آنے تک تقریباً 10 سے 15% یعنی اگر 50% ہم بھارت سے پہلے مال لیتے تھے تو 15 سے 20% اب چائنا کے اوپر ہم شفٹ کر چکے تھے اس دوران میں، اور اب 30 سے 35% بھارت کے اوپر ہمارا انحصار رہ گیا تھا اور یہ بتدریج روز بروز کم ہو رہا ہے. لیکن افتاد یہ پڑی کہ جو کرونا وائرس آیا وہ چائنا میں آیا اور چائنا 2-2.5 مہینے کے لیے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن پہ چلا گیا جنوری سے. تو ہم نے جو چیزیں شفٹ کی تھی کہ یہ میٹیریل ہم چائنا سے لیں گے، چائنا وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا.